بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تیسرا لیسن ہے، تیسرا سبق سینگڈیئر کا انگریزی کا. سر الیگزینڈر فلیمنگ اور پیٹرک پرنگل نے یہ لکھا ہے، اور اس مضمون میں مصنف ہمیں الیگزینڈر فلیمنگ کے حالات زندگی اور اس کے سائنسی کارناموں کے بارے میں بتاتا ہے. سر الیگزینڈر فلیمنگ اگست 1881 میں انگلستان میں ڈاربل کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے، اور الیگزینڈر فلیمنگ کی ابھی 7 سال کا تھا جب اس کا والد فوت ہو گیا، لہذا اس کے پرورش اس کے بڑے بھائی نے کی. الیگزینڈر فلیمنگ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے اسکول سے ہی حاصل کی، اور یہ وہ سائنسدان ہے جس نے میڈیکل کی دنیا میں تہلکہ مچایا، اور اس نے ہماری زندگیاں بچانے کے لیے پینسلین ایجاد کی. بہت بڑا کارنامہ ہے اور تاریخ کا ایک بہت بڑا ہیرو ہے، اور اس کے ہم یہ جو اس نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اب ترجمہ ہم دیکھیں گے مکمل طور پر. اور اس سبق کا حالانکہ ہے تو تھوڑا سا لمبا ہی ہے، لیکن پھر بھی ہم ترجمہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پاسچر ڈسکورڈ جرم. پاسچر نے جراثیم دریافت کیے اور لسٹر نے انہیں مار ڈالا. اینڈ لسٹر کلڈ دیم. لسٹر نے انہیں مار ڈالا. These two men together revolutionized the theory and practice of the medicine. ان دو لوگوں نے کٹھے مل کر انقلاب برپا کیا. ریولوشنائز کا مطلب ہے انقلاب برپا کرنا. تھیوری نظریہ اور دائرۂ عمل کے اوپر میڈیسن کے بارے میں. اور لوئی پاسچر اے فرینچ کیمسٹ، اور یہ ایک فرانسیسی کیمیا دان تھا. ڈسکورڈ دیٹ ڈیزیز واز کازڈ بائی لیونگ آرگنزم. اور اس نے دریافت کیا کہ ایک زندہ مادہ کی وجہ سے بیماری پھیلتی ہے. سو اسمال، اتنا چھوٹا ہوتا ہے. دیٹ کوڈ ناٹ بی سین ود دا نیکڈ آئی، اور یہ آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا. مائکرو آرگنزم خردبینی اجسام رکھتا ہے، اور مائکروبز اور خردبینی جاندار ہے. یہ بیکٹیریا ہے اور جراثیم ہے، جرمز ہے. دا ورڈز آل مین دا سیم. ان تمام الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے. جوزف لسٹر این انگلش سرجن اور لیٹر لارڈ لسٹر کے نام سے جو مشہور ہوا. دا فرسٹ میڈیکل پیر، پہلا اور ان کا ہم رتبہ ساتھی تھا. اپلائیڈ پاسچرز ڈسکوری ٹو اے سرجری. اس نے پاسچر کی ڈسکوری کو سرجری میں استعمال کیا. سنس جرمز الائیو، جب یہ کہ جراثیم جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں. کین بی کلڈ، ان کو مارا جا سکتا ہے. دے کین بی ڈسٹرائڈ، ان کو تباہ کیا جا سکتا ہے. ڈسٹرائے کا مطلب تباہ کرنا. بائی ہیٹ، حرارت سے. آر پائزنڈ، یا کہ زہر دے کر. بائی سرٹین کیمیکلز، اور ایک خاص قسم کے کیمیا سے. کالڈ اینٹیسیپٹ، اور اس طریقہ کار کو جراثیم کش ادویات کا طریقہ. کاربولک ایسڈ از ون، ان میں سے کاربولک ایسڈ ایک تھا. اینڈ دیٹ واز دا جرم کلر، اور یہ جراثیم مارنے والا تھا. لسٹر یوزڈ، اور لسٹر نے استعمال کیا. پریویسلی سرجنز ہیڈ ود آؤٹ نوئنگ، اس سے پہلے جو سرجن تھے ان کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا. اور انفیکٹڈ دیئر پیشنٹس، اور اپنے مریضوں کو انفیکٹ کر لیتے تھے، یعنی ان میں جراثیم داخل ہو جاتے تھے. without knowing infected patient on the operating table with germ. جراثیموں
اور زیادہ تر ان کے جراحی کے آلات سے ہی جراثیم جو ہے وہ منتقل ہوتے تھے۔ لسٹر نے سرجیکل انسٹرومنٹ ان کے جو ہوتے تھے اس سے زیادہ تر لسٹر سٹرلائزڈ ہز انسٹرومنٹ، اور اس نے جراثیموں سے پاک کیا اپنے آلات کو جو آپریشن وغیرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے ود کاربولک ایسڈ کے ساتھ، اینڈ یوزڈ کاربولک ایسڈ، اور انہوں نے کاربولک ایسڈ کو استعمال کیا ٹو کل دا جراثیموں کو مارنے کے لیے آن ہز ہینڈز، اپنے ہاتھوں پر، آن دا پیشنٹ اسکن، اور پیشنٹ کی جلد پر، اینڈ ایون ان دی پیشنٹس اوپن ود آؤٹ فیئر آف دا انفیکٹنگ، اور آپریٹنگ تھیٹر میں بھی انہوں نے مارنے کی کوشش کی، اینڈ دین ہی کوڈ آؤٹ کٹ ہیز پیشنٹس اوپن، اور وہ اپنے پیشنٹ کو آرام سے کاٹ سکتے تھے ود آؤٹ فیئر، بغیر خوف کے، آف انفیکٹنگ، جراثیم سے آلودہ ہونے کے ڈر کے بغیر، دین ود دی جرمز آف دا ڈیزیز، اور بیماریوں کے جراثیم لگنے کے بغیر ہی وہ ان کو یعنی جب وہ صاف کر لیتے تھے۔ لسٹر کا مطلب تھا واز پریونشن آف دا ڈیزیز، اور بیماری کو روکنا اس کا مقصد تھا اصل میں لسٹر کا۔ آپ پریونشن آف دا ڈیزیز دا آبجیکٹ آف ہز اینٹی سیپٹک میتھڈ، اور اس کا جو اینٹی سیپٹک جراثیم مارنے کا طریقہ تھا، ایز اٹ واز کالڈ، واز ٹو اسٹاپ جرمز فرام گیٹنگ ان ٹو دی باڈی، وہ یہ تھا کہ جسم کے اندر، باڈی کے اندر داخل ہونے سے جراثیموں کو روکا جائے۔ دا کیور آف دا ڈیزیز واز اے مور ڈیفیکلٹ پرابلم، اور اس طرح بیماری کے علاج بہت زیادہ مشکل تھا فار ہیئر، اور اسی صورت میں دا جرمز وار آلریڈی ان سائڈ دا باڈی، جبکہ جراثیم پہلے ہی ان کے جسم کے اندر ہوتے تھے۔ گریجولی دے شوڈ بی کلڈ بائی دا سیم اینٹی سیپٹک میتھڈ، اور پھر آہستہ آہستہ اسے اینٹی سیپٹک میتھڈ سے مارا گیا، بٹ اٹ واز سون فاؤنڈ دیٹ، لیکن جلدی یہ پتہ چل گیا کہ کیمیکل دیٹ ڈسٹرائڈ دا جرمز، جو جراثیموں کو تباہ کرتا ہے، آلسو ڈسٹرائے دا سیلز، اور یہ سیلز کو بھی تباہ کرتا ہے، آف دا باڈی، جسم کے سیل کو، انجیکٹنگ کاربولک ایسڈ انٹو دا بلڈ، اور جب خون کے اندر اس کو ٹیکے کے ذریعے داخل کیا جاتا ہے، واز ٹرائی، آزمایا گیا، اینڈ کوئکلی ابانڈن، پھر جلدی ترک کر دیا گیا، فار اٹ ڈیڈ مور ہارم دین دا گڈ، کیونکہ فائدہ دینے کی بجائے زیادہ اس نے نقصان کیا۔ اور ٹو کل آل دا جرمز، تمام جراثیم کو مارنے کے لیے، دا ڈوز وڈ ہیو ہیڈ ٹو بی اسٹرانگ، اور اس کی خوراک جو ہے بھاری دینی پڑتی، اینڈ دو ٹو کل دا پیشنٹ ٹو، اور اس سے مریض بھی مر جاتا تھا، اور جب اس کو ڈوز بھاری دی جاتی تھی تو اس سے مریض بھی مر جاتا تھا۔ اٹ واز اے بیکٹیریولوجسٹ نیم میٹنیکوف، اور ایک بیکٹیریولوجسٹ تھا جس کا نام میٹنیکوف تھا، پیپل آف پاچر کا شاگرد تھا، ہو ریویلڈ دا ٹرو نیچر آف دی پرابلم، جس نے اس پرابلم کے صحیح جو خد و خال ہیں اس کو سامنے لایا۔ ہی ڈسکورڈ دا باڈیز نیچرل آرمورز، اور اس نے جو جسم کے اندر، انسانی جسم کے اندر نیچرل ڈھال ہے اس کو دریافت کیا، اگینسٹ ڈیزیز، جو ڈیزیز کے خلاف کام کرتی تھی، لائکوسائٹ جسے کہا جاتا تھا، اور وائٹ سیلز آف دا بلڈ، جو کہ خون کے وائٹ سیل کہلاتے ہیں، شوڈ دیٹ وین جرمز انٹر دا باڈی، اور اس نے یہ ظاہر کیا جب جراثیم باڈی میں داخل ہوتے ہیں، دے آر امیجیٹلی اٹیکڈ بائی ہوسٹ آف دا وائٹ سیلز، ان پر حملہ کرتے ہیں، فرام دا ہول نیبرہڈ، اور تمام ادھر ادھر سے اکٹھے ہو کر، وچ رش ٹو دا جائن، اور جائن کرتے ہیں، آپس میں شرکت کرتے ہیں، بیٹل، اور جنگ لڑنے میں، ود دا انویڈر، جو وہاں پر باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں، شولجرز آنسر اے بگل کار، اور بالکل اسی طرح جیسے کوئی بگل بجایا جاتا ہے، اور جنگ کا ہی شوڈ دیٹ ڈیزیز واز ان فیکٹ اے فائٹ بٹوین لائکوسائٹس اینڈ دی جرمز، اور جراثیموں لائکوسائٹ کے درمیان ایک جنگ کا نام ہے،
یہ جنگ جو ہے یا تو جراثیم کی موت پر ختم ہوتی ہے یا یہ جنگ جو ہے وہ پیشنٹ کی موت پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے. اور کاربولک ایسڈ اینڈ آل دی ادر نون اینٹیسیپٹک ڈیڈ مور ڈیمیج ٹو دی لائکوسائٹس. کاربولک ایسڈ اور دوسرے جو جراثیم کوش جانے جاتے تھے وہ زیادہ نقصان کرتے تھے سفید کھلیوں کا جراثیموں کی نسبت. دا پرابلم واز ٹو فائنڈ سم تھنگ، اور مسئلہ یہ تھا کہ کوئی ایسی چیز تلاش کی جائے دیٹ وڈ اٹیک اونلی دا جرم، جو جراثیموں پر صرف حملہ کرے، اینڈ ٹو ہیلپ ناٹ ڈسٹرائے دا فائٹنگ لیکوسائٹس، اور جو سفید کھلیے لڑ رہے ہیں ان پر جو ہے اثر انداز نہ ہو. دا پرابلم واز اسٹل انسالوڈ ان 1906 تک جو ہے یہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا تھا. وین الیگزینڈر فلیمنگ پاس دا فائنلز آف ہز میڈیکل ایگزامینیشن، جب الیگزینڈر فلیمنگ نے اپنے آخری میڈیکل کا امتحان پاس کر لیا، جوائنڈ دا اسٹاف آف دا انکولیشن ڈپارٹمنٹ آف ایس ٹی میریز ہاسپٹل پڈنگٹن، اور پڈنگٹن میں ایس ٹی میریز ہاسپٹل کے انکولیشن شعبے میں جوائن کر لیا. الیگزینڈر فلیمنگ واز بارن آن اے فارم، اور یہ اس کی پیدائش کے حالات یہاں سے شروع ہوتے ہیں. الیگزینڈر فلیمنگ ایک فارم پر پیدا ہوا ڈارول میں، لندن کے قریب ہے، نارشائر کے، آن دی اگست 6 1881، اور 6 اگست 1881 کو وہ پیدا ہوئے. ہی واز دا ینگیسٹ آف فیملی آف دا 8 بچوں کے سب سے چھوٹے بچے تھے. ہز فادر ڈائیڈ وین ہی واز 7 ایئرز اولڈ، اور ابھی ان کی عمر 7 ہی سال ہوئی تھی کہ اس کے والد انتقال کر گئے. اینڈ ہز ایلڈر بردر ہوگ، اور اس کا بڑا بھائی ہوگ ٹوک اوور دا مینجمنٹ آف دی فارم، انہوں نے انتظام سنبھالا فارم کا. الیگزینڈر واز دین اسٹل گوئنگ ٹو دا ولیج اسکول، الیگزینڈر اس وقت جو ہے وہ گاؤں کے اسکول میں پڑھتے تھے. ایٹ 10 ہی وینٹ ٹو دا ڈارول اسکول، وہ ڈارول اسکول میں گئے. اینڈ اسٹیڈ اسٹل ہی واز 12، وہاں 12 سال تک وہ ٹھہرے رہے وہاں پر. دیٹ واز دا ایج لمٹ، کیونکہ یہ ایج کی لمٹ تھی. دا کوشچن واز دین ڈسکسڈ، اور پھر اس مسئلے کو بحث میں لایا گیا. ویدر ہی شوڈ کنٹینیو ہز ایجوکیشن، کیا وہ اپنی تعلیم جاری رکھیں، اور گو بیک ٹو دا لینڈ، یا زمینوں پر واپس چلے جائیں. اٹ واز ڈیسائیڈیڈ ٹو کیپ ہیم ایٹ اسکول، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو اسکول میں رکھا جائے. اینڈ ہی وینٹ ٹو کیلمناک اکیڈمی میں وہ چلے گئے. ایٹ 14 سال کی عمر میں ہی وینٹ ٹو لندن، وہ لندن چلے گئے. اینڈ فار دا نیکسٹ 2 ایئرز ہی اسٹڈیڈ دا ریجنٹ اسٹریٹ پالیٹیکنک میں 2 سال انہوں نے پڑھا. 3 آف ہز بردر، 3 اس کے بھائی بار آلریڈی ان لندن، پہلے ہی لندن میں تھے. وین ہی ارائیوڈ، جب وہ وہاں پر پہنچے. 1 آف دیم، ان کا ایک بھائی تھامس، ہیڈ اسٹڈیڈ میڈیسن کا مطالعہ کر چکا تھا ایٹ گلاسگو یونیورسٹی میں. اینڈ واز اے کوالیفائڈ آکولیسٹ، اور آنکھوں کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا. دا ادر بیکم آپٹیشین، اور دوسرے اینک ساز تھے. اینڈ بیک ان دا اسکاٹ لینڈ، اور واپس اسکاٹ لینڈ میں. 1 آف اے سسٹر میریڈ ڈارول ڈاکٹر سے، اس کی ایک بہن نے شادی کی تھی. اندر دا ویٹرنری سرجن، اور جبکہ دوسری نے ویٹرنری سرجن ڈنگر ڈاکٹر جو ڈنگروں کے سرجن ہوتے ہیں ان کے ساتھ شادی کی. دا فلیمنگ بارن آن دی لینڈ وار بیکمنگ اے میڈیکل فیملی، اور جس زمین پر پیدا ہوا تھا فلیمنگ وہ میڈیکل کی فیملی بن گئی. بٹ وین الیگزینڈر لیفٹ دا پالیٹیکنک، اور جب الیگزینڈر نے پالیٹیکنک چھوڑا ایٹ 16 سال کی عمر میں، ہی واز ٹو ٹیک اے جاب ایز اے کلرک، اس کی کلرک شپنگ فرم میں ان لیڈن ہال اسٹریٹ میں، اور اس کو وہاں پر نوکری کرنا پڑی. دیر واز ناٹ انف منی فار ہیم ٹو اسٹڈی فار اے پروفیشن آر ٹریڈ، تجارت یا کسی پروفیشن کی ٹریننگ کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے. فلیمنگ ورکڈ ان لیڈن ہال اسٹریٹ میں 4 ایئرز، 4 سالوں تک اس نے کام کیا. دین ایٹ 20، پھر 20 سال کی عمر میں ہی ریسیوڈ اے شیئر ان لیگیسی، اور انہوں نے اپنی وراثت کا حصہ پایا. اٹ واز ناٹ لارج، بڑا حصہ نہیں تھا. بٹ انف فار ہیم، لیکن کافی تھا. ٹو ٹین فار اے کیریئر ود بیٹر پراسپیکٹس، چونکہ وہ اچھے مستقبل کے ساتھ اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے تھے. ہز بردر تھامس واز دین ان ہارلے اسٹریٹ میں تھا. اینڈ اکارڈنگ ٹو فلیمنگ ہمسیلف، مائی بردر تھامس پوسٹ می ان ٹو دا میڈیسن، میرے بھائی تھامس
ان کا کہنا ہے کہ مائی بردر تھامس پوسٹ می انٹو دا میڈیسن، وہ مجھے میڈیسن میں لے کر آئے. دیر وار 12 میڈیکل اسکول ان دا لندن، لندن میں اس وقت 12 میڈیکل کی تعلیم دینے والے اسکول تھے. اینڈ فلیمنگ نیو نتھنگ، اور کسی کو نہیں جانتا تھا اباؤٹ اینی آف دیم، ان میں سے. ہی چوز ایس ٹی میریز، اور اس نے ایس ٹی میریز کا اس لیے انتخاب کیا فار نو بیٹر دین ریزن، اس سے زیادہ کوئی وجہ نہیں تھی. دیٹ ہی ہیڈ پلیڈ واٹر پولو اگینسٹ دی ہاسپٹل ٹیم، کہ اس اسپتال کی ٹیم کے خلاف واٹر پولو کا میچ اس نے کھیلا تھا. فار 8 ایئر فلیمنگ ورکڈ ان رائٹس لیبارٹری، اور 8 سال تک رائٹس کی لیبارٹری میں اس نے کام کیا. فار 8 ایئر ہی sought to find a means to aid the leukocytes in their fight، اور وہاں پر 8 سال ہی اس بات پہ ریسرچ کرتا رہا کہ تاکہ ذرائع تلاش کیے جائیں جس سے سفید خلیے لڑ سکیں اگینسٹ دا انویڈنگ بیکٹیریا، باہر سے حملہ آور جو جراثیم ہوتے ہیں. دین ان 1914 ہی جوائنڈ دا RAMC کو اس نے جوائن کیا. کیم فیس ٹو فیس ود دی ون آف دا مین میڈیکل پرابلم، اور وہاں اس کا دو بدو مقابلہ ہوا میڈیکل پرابلم جو ہے آف دا فرسٹ ورلڈ وار، دا ٹریٹمنٹ آف انفیکٹو وونڈ، کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار میں بہت زیادہ خراب جراثیموں والے زخموں کا علاج وہاں کرنا پڑا. بائی 1914 لسٹرز اینٹیسیپٹک میتھڈ آف سرجری ہیڈ بین لارجلی ریپلیسڈ، اور 1914 میں لسٹر کا جراثیم کوش طریقہ جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا. بائی واٹ واز کالڈ دا سیپٹک میتھڈ، اس پر سیپٹک میتھڈ آ گیا. انسٹیڈ آف کیمیکل ہیٹ واز یوزڈ، اور اس کی بجائے کہ کوئی کیمیکل اور ہیٹ استعمال ہوتی ٹو اسٹرلائز دا انسٹرومنٹ کو صاف کرنے کے لیے. کلوتھنگ اینڈ ادر آپریٹنگ تھیٹر اکوپمنٹ، اور آپریٹنگ تھیٹر کے دوسرے آلات کو صاف کرنے کے لیے. پرپر واز ٹو سیم ٹو دا پریونٹ جرمز فرام گیٹنگ ان ٹو دی وانڈز، اور مقصد ایک ہی تھا کہ جو جراثیم ہیں وہ زخموں کے اندر نہ داخل ہو سکیں. ان پیس ٹائم، اور جب سکون کا وقت تھا یعنی جنگ نہیں لگی ہوئی تھی، دیٹ امن کا وقت تھا. دیٹ ایڈکوائڈ وار موسٹ سرجیکل کیسز میں کافی تھا، بٹ ان دا ٹریٹمنٹ آف وار وانڈز پریونشن واز ناٹ اینف، چونکہ وار کے جو زخمی تھے ان میں سے جراثیموں کو روکنا آسان کام نہیں تھا. ان نیئرلی ایوری کیس دا وانڈ واز انفیکٹڈ، اور تقریباً ہر کیس میں ہی زخم جو ہے وہ جراثیموں سے آلودہ ہو چکا تھا. بیفور ٹریٹمنٹ کوڈ بھی بگن، اس سے پہلے کہ علاج شروع کیا جاتا. دا سرجن پرابلم واز دا سیم، اس طرح سرجن کے مسائل بھی وہ تھے جو کہ دیٹ آف اے فزیشین، جو ڈاکٹروں تھے ٹریٹنگ ڈیزیز. ہی ہیڈ ٹو ٹرائی ٹو کل دا جرمز ود آؤٹ ڈیمیجنگ دا لائکوسائڈ، وہ کوشش کرتے تھے کہ بیماری کا علاج کیا جائے بغیر سفید خلیوں کو نقصان پہنچائے. دا لائکوسائڈ دیٹ وار آلریڈی فائٹنگ اگینسٹ دیم، کیونکہ لائکوسائڈ تو پہلے ہی بیماری کے خلاف لڑ رہے ہوتے تھے. دیر واز نو سلوشن اینڈ دا پرابلم واز ٹریمینڈس، اور کوئی سلوشن نہ ملا اور پرابلم بہت بڑا تھا یہ مسئلہ. فار دی ٹریمینڈس مین بہت بڑا. دا فرسٹ ٹائم ان دی وار فیئر ہائی ایکسپلوسو وار یوزڈ، اور پہلی دفعہ یہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ دھماکے دار چیزیں استعمال ہوئی تھی ایکسٹینسولی. اینڈ وانڈ دیٹ وار ناٹ انفیکٹڈ وار ریئر ان ڈیڈ، اور وہ زخم جو شائع زخم جو جراثیموں سے آلودہ نہیں تھے وہ بہت ہی کم تھے. دا سرجنز وار ان پریپیئرڈ، اس کے لیے سرجن جو ہے وہ تیار نہیں تھے. تھینکس ٹو دا اینٹی سیپٹک میتھڈ، سیپٹک میتھڈ کا شکریہ. انفیکشن ان دا سرجیکل کیسز ہیڈ بیکم دا ایگزیمپشن، اور وہ نہیں ہوئے جو ہے وہ چونکہ اس میں انفیکشن نہیں ہوئی. انسٹیڈ آف دا رول نو اٹ واز ادر وے اباؤٹ اگین، اور وہی رول جو ہے اس کو فالو کرنا پڑا. وہی ہیو ان دا وار گان بیک ٹو دا آل سیپٹک انفیکشن آف دا مڈل ایجز، کے تمام جو ہے سیپٹک طریقے تھے جراثیم کو مارنے کے، ان کی طرف ہم توجہ چلے گئے. دا ڈائریکٹر جنرل آف دا آرمی میڈیکل سروس نے یہ بتایا. میڈیکل آفیسر ٹریٹڈ انفیکٹڈ وانڈز بائی اونلی میتھڈ دے نیو، اور میڈیکل آفیسر صرف جو ہے وہ زخموں کا علاج ایک طریقے سے کرتے جسے وہ جانتے تھے، ود کیمیکل اینٹی سیپٹک، کیمیائی اور جراثیم کوش طریقہ. دے اپلائیڈ کاربولک ایسڈ آیوڈائن،
आयोडीन और कार्बोलिक एसिड वो अप्लाई करते हैं एंड अदर केमिकल एज मैनी जर्म्स एज पॉसिबल। वो कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जरासीमों को तबाह किया जा सके जितना मुमकिन है। दे वुड नॉट डिस्ट्रॉय ऑफ द जर्म्स, वो जरासीमों को ना कर सके मुर्दा ना कर सके। बट दो दैट इफ ओनली सम वर किल्ड, कुछ मरे, इट वुड बी बेटर, अगर कुछ ही मार जाएं तो ये बेटर देन नन, से बेहतर है। मीनवाइल फ्लेमिंग मेडिकल ऑफिसर हिमसेल्फ वाज स्टिल वर्किंग विद हिज चीफ ऑफ फ्लेमिंग एज ए मेडिकल ऑफिसर, जो है वो अपने चीफ के साथ अलमराथ राइट में काम कर रहा था। एडविन मेड ए कर्नल बना दिया गया आर्मी मेडिकल सर्विस में एंड सेट अप ए रिसर्च लेबॉर्ट्री एट ब्लोंगने, और ब्लोंगने में उन्होंने एक लेबॉर्ट्री कैम की। देयर विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग की मदद से ही सेट टू वर्क टू टैकल द प्रॉब्लम, इस मसले को, जरासीम जो दाखिल होते थे ज़ख्मों में उनको उस मसले से निपटने के लिए उसने फिर वो लेबॉर्ट्री जो है वो बनाई। राइट एंड फ्लेमिंग डिस्कवर्ड, राइट और फ्लेमिंग ने दोनों मिलकर ये जो है वो दरियाफ्त किया। ट्रीटमेंट बीइंग यानी इलाज यूज्ड वाज डूइंग मोर देन, जो इलाज इस्तेमाल हो रहा है वो ज़्यादा अच्छाई से नुकसान कर रहा है। ईच ऑफ द केमिकल एंटीसेप्टिक, और हर एंटीसेप्टिक का तरीक़ाकार वाज मोर हार्मफुल, ज़्यादा नुकसानदेह है। टू लाइकोसाइड्स, सफ़ेद खुलियों, दैन टू द जर्म्स, और जरासीमों के मुकाबले में। एंड इन सम केसेस द एंटीसेप्टिक एक्चुअल हेल्प द जर्म्स टू ग्रो, और एंटीसेप्टिक जरासीमों की बढ़ोतरी में भी मददगार साबित होते हैं, मल्टीप्लाई और उसको बढ़ाने में। एंड राइट एंड फ्लेमिंग बोथ इंसिस्टेड, दोनों इस बात पर मुज़र थे दैट द मेथड वाज बेसिकली रॉन्ग, और ये तरीका ही गलत है। दैट द सर्जन एम शुड बी नॉट सो मच टू किल द जरासीम, के सर्जन का मकसद जरासीमों को मारना नहीं। एन आउटसाइड एजेंट एज टू हेल्प द लाइकोसाइड, बाहर से कोई एजेंट जो है दाखिल किया जाए जो मदद करे सफ़ेद खुलियों की देर नेचुरल जर्म्स किलिंग वर्क में, उनके फितरती तौर पर जो काम करना जरासीमों को काम को मारने का काम है उसमें उसकी मदद करे। एक्सपेरिमेंट्स वर मेड विद डिफरेंट केमिकल, कई केमिकल के साथ तजर्बात किए गए। एंड वन आफ्टर अनदर, एक दूसरे के बाद बिकेम फैशनेबल हुए। एंड देन गिव अवे टू द नेक्स्ट, फिर अगले को मौका दिया जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द वार, और जंग के आखिर पर, विच हैड किल्ड अबाउट 7 मिलियन मैन, आदमी मार चुके थे। प्रॉब्लम वाज स्टिल अनसॉल्व्ड, और अभी तक मसला हल नहीं हुआ था। फ्लेमिंग नो 37 वेंट बैक टू एस टी मैरी, 37 का हो चुका था और एस टी मैरी में दोबारा वो गए। कंटिन्यू रिसर्च इन 1922 में उन्होंने ही डिस्कवर्ड एंटीसेप्टिक नॉट ए केमिकल, उन्होंने एक जरासीम को आज़ाद किया जो कि केमिकल नहीं था, लाइक कार्बोलिक एसिड की तरह, बट नेचुरल एंटीसेप्टिक, और ये एक फितरती कुदरती एंटीसेप्टिक था। मैन्युफैक्चर्ड बाय बॉडी, जो बॉडी तैयार करती थी। ही मेड द डिस्कवरी, उन्होंने ये दरियाफ्त की। वट ही मॉडेस्टी, और अपनी इंकसारी की बना पर, कॉल्ड एन एक्सीडेंट, इसको एक हादसा कहते हैं। ही वाज सफरिंग फ्राम कैटर, और वो नाक के रतूबत में मुब्तला थे। एंड बिगन टू एग्जामिन हिज ओन नेसल सेक्रेशन, और अपने रतूबतें नाक से जो खारिज होती हैं उनका मुआयना करने लगे। इन दी सेक्रेशन इज डिस्कवर्ड सब्सटांस, उन्होंने एक ऐसा मादा दरियाफ्त किया दैट डिस्ट्रॉयड माइक्रोब, जो जरासीमों को तबाह करता था। ऑन द कल्चर प्लेट, जो तजर्बाती प्लेटें रखी हुई थी। कॉल्ड इट लाइजोजाइम, उसने इसको लाइजोजाइम कहा। लाइजोजाइम प्रूव टू बी ए लिटिल प्रैक्टिकल यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़, और बीमारी के इलाज में जो है वो थोड़ी बहुत अमली साबित हुई। बट द डिस्कवरी वाज ए कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंट, चूँकि ये दरियाफ्त बहुत ज़्यादा अहम थी। फॉर इट वाज द फोर रनर ऑफ पेंसिलिन, से पहले आने वाली थी। लाइजोजाइम वाज नॉट ए केमिकल, ये केमिकल नहीं था, बट नेचुरल एंटीसेप्टिक एंड लाइक केमिकल के उलट ये एंटीसेप्टिक डिस्ट्रॉयड जरासीमों को तबाह करता था। एंड नॉट हार्म इफेक्ट ऑन द लाइकोसाइड, सफ़ेद खुलियों पर इसका कोई नुकसान नहीं होता था। इट वाज इन फैक्ट फर्स्ट एंटीसेप्टिक डिस्कवर्ड, ये पहला एंटीसेप्टिक था जिसको दरियाफ्त किया गया। दैट वाज हार्मलेस, और ये बगैर नुकसान के था। टू द सेल्स को ऑफ द बॉडी, एंड पेंसिलिन वाज द सैकड़ा, इस तरह पेंसिलिन जो है वो दूसरे नंबर पर थी। पेंसिलिन जो है वो दूसरे नंबर पर आई।